باب نمبر 111 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بیان میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کا وقت قریب آیا تو ہم عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف دیکھ کر آنکھوں میں آنسو بھر لائے، پھر فرمایا اللہ تم سب کو خوش رکھے، اللہ تمہیں زندہ رکھے، تمہاری دستگیری کرے، تمہاری مدد کرے۔ میں تمہیں یہی وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ میں صرف اللہ کی طرف سے ایک ڈرانے والا تھا کہ اللہ کی ملک اور اس کے بندوں میں فساد نہ پھیلانا۔ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے، اب مجھے اللہ کی طرف جانا ہے اور سدرۃ المنتہا اور جنت الماوا کی سیر کرنی ہے۔ پس میری طرف سے تم پر اور ان لوگوں پر جو میرے بعد تمہارے دین میں داخل ہوں سلام ہے۔ روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے بعد میری امت کا کون ضامن ہوگا؟ اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام کو کہلا بھیجا کہ میرے دوست کو خوشخبری سنا دو کہ میں اس کی خاطر اس کی امت کا مواخذہ نہ کروں گا، اور یہ بھی بتلا دو کہ جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے تو سب سے پہلے آپ زمین سے نکالے جائیں گے، اور جب لوگ جمع ہوں گے تو آپ ان کے سردار ہوں گے، اور جب تک آپ کی امت جنت میں داخل نہ ہوگی دوسری امتوں پر جنت میں داخل ہونا حرام ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب میری آنکھیں ٹھنڈی ہوئی ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم آپ کو 7 کنوؤں کے پانیوں کی 7 مشکوں سے نہلائیں۔ ہم نے نہلا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام معلوم ہوا، نکل کر لوگوں کے ساتھ نماز پڑھی اور جنگ احد کے شہیدوں کے لیے دعا مانگی اور استغفار چاہی، اور انصار کے واسطے مہاجرین کو وصیت کی اور کہا اے گروہ مہاجرین، تم تو بڑھو گے اور ترقی کرو گے، اور انصار اس حالت سے ترقی نہ کریں گے جس پر کہ وہ آج ہیں۔ یاد رکھو کہ انصار میرے پشت پناہ ہیں جن کے پاس میں نے پناہ لی۔ پس اپنے محسن کی عزت کرو اور ان کی لغزشوں سے درگزر کرنا۔ پھر فرمایا کہ ایک بندے کو دنیا و آخرت کی اختیار کرنے کا اختیار دیا گیا مگر اس نے آخرت کو پسند کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ یہ بات سن کر رونے لگے اور سمجھ گئے کہ اس سے مراد خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر بس کرو، اور کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دروازے کے سوا مسجد کے دوسرے دروازوں کو بند کر دو کہ میرے نزدیک ابو بکر رضی اللہ عنہ کی صحبت سے بڑھ کر دوسری اور کوئی چیز نہیں ہے۔ پس عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ میرے ہی گھر میں اور میری ہی باری میں اور میری ہی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا روح قبض کیا گیا، اور موت کے وقت اللہ تعالی نے میری تھوک کو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوک کو جمع کیا جبکہ آخری حالت تھی۔ میرا بھائی عبد الرحمن آیا اور اس کے ہاتھ میں مسواک تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کی طرف دیکھنے لگے۔ میں سمجھ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک چاہتے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مسواک لے دوں؟ اس سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ میں نے مسواک لے کر دے دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ میں داخل کی، وہ سخت تھی۔ میں نے کہا کیا نرم کر دوں؟ سر سے اشارہ کیا کہ ہاں۔ میں نے نرم کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک کوزہ تھا، اس میں ہاتھ ڈالنے لگے اور کہنے لگے لا الہ الا اللہ، تحقیق موت کے لیے سکرات یعنی موت کی سختیاں ہیں۔ پھر اپنا ہاتھ کھڑا کیا اور کہنے لگے الرفیق الاعلی الرفیق الاعلی۔ اس وقت میں نے اپنے دل میں کہا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پسند نہیں کرتے۔
سعید رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ جب انصار نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت روز بروز بگڑتی جاتی ہے تو وہ تمام مسجد میں جمع ہو گئے۔ پھر ان میں سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انصار کے اجتماع و اضطراب کی خبر دی۔ پھر فضل رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے اور انصار کی وہی کیفیت سنائی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ داخل ہوئے اور وہی حال ذکر کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ دراز کیا کہ مجھے اٹھاؤ۔ انہوں نے اٹھایا۔ فرمایا تم کیا کہتے ہو؟ کہا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہو جانے سے ڈرتے ہیں، چونکہ انصار سب مسجد میں جمع ہو گئے ہیں، ان کی عورتیں رو رہی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چارپائی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ اور حضرت فضل رضی اللہ عنہ کا سہارا لے کر مسجد کی طرف نکلے اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ آگے آگے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر باندھا ہوا تھا، پاؤں گھسیٹ کر چلتے تھے، یہاں تک کہ مسجد میں پہنچے اور ممبر کے پہلے زینے پر بیٹھ گئے۔ سب لوگ ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خدا کی حمد و ثنا کی اور کہا اے لوگو، مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم میری موت سے ڈرتے ہو، گویا کہ میرا مرنا تمہارے لیے ایک امر محال معلوم ہوتا ہے۔ کیا میں تمہیں نہیں بتلاتا رہا کہ مرنا ایک امر ضروری ہے؟ کیا کوئی نبی اپنی امت میں ہمیشہ رہا ہے کہ میں رہوں گا؟ میں اپنے رب سے ملنے والا ہوں اور تم بھی اپنے وقت پر اس سے ملنے والے ہو۔ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ مہاجرین اول کے ساتھ نیکی اور ہمدردی سے سلوک کرنا، اور مہاجرین کو چاہیے کہ وہ بھی آپس میں اتفاق و اتحاد سے رہیں، کیونکہ سب انسان نقصان و خسارے میں ہیں سوائے ان لوگوں کے جو باہمی ہمدردی و خیرخواہی و اتفاق و اتحاد سے زندگی بسر کرتے ہیں۔ یاد رکھو کہ سب کام اللہ کے اذن و ارادے سے ہوتے ہیں۔ جو کام دیر سے ہونے والا ہے اس کے واسطے جلدی نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ کسی کی جلد بازی و زود طلبی سے جلدی نہیں کرتا۔ جو شخص اللہ کے ارادے پر غالب آنا چاہتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے، جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہتا ہے خود دھوکہ کھاتا ہے اور مصیبت میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا تم زمین میں فساد پھیلانا چاہتے ہو اور ارحام کو قطع کرنا چاہتے ہو؟ اے گروہ مہاجرین، میں تمہیں انصار کے واسطے وصیت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ نیکی کرنا کہ انہوں نے تمہارے رہنے کے لیے مکان دیے اور تم سے پہلے ایمان لائے۔ اگر تم ان کو اپنے ساتھ شریک نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ احسان تو کرو۔ کیا انہوں نے تم کو مکانات میں مدد نہیں دی؟ کیا انہوں نے خود بھوکے رہ کر تم کو کھانا نہیں کھلایا اور تمہیں اپنی جانوں پر ترجیح نہیں دی؟ یاد رکھو کہ اگر تم میں سے کوئی شخص دو فریقین کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے حکم و ثالث بنایا جائے تو اس کو چاہیے کہ نیکوکار کا عذر قبول کرے اور گنہگار سے درگزر کرے۔ خبردار یاد رکھو میں تمہارے آگے جاتا ہوں اور تم میرے پیچھے آنے والے ہو۔ تم مجھے حوض پر پاؤ گے۔ میرا حوض ملک شام و صنعاء یمن کی وسعت سے زیادہ عریض ہے۔ اس میں کوثر کا پرنالہ گرتا ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، جھاگ سے زیادہ نرم ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو اس سے ایک دفعہ پی لے گا وہ کبھی پیاسا نہ ہوگا۔ اس کی روڑی موتیوں کی ہے، اس کے سنگریزے کستوری کے ہیں۔ جو قیامت کے روز اس سے محروم رہا وہ تمام خیر و برکات سے محروم ہو گیا۔ یاد رکھو کہ جو شخص قیامت کے روز حوض پر میرے ساتھ وارد ہونا چاہے اس کو چاہیے کہ ناجائز کاموں سے اپنی زبان و ہاتھ کو ہٹائے رکھے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قریش کے واسطے بھی وصیت کیجیے۔ فرمایا قریش کے واسطے بھی میں یہی وصیت کرتا ہوں جو تمہیں کرتا ہوں۔ لوگ قریش کے تابع ہوں گے، فاجروں کے پیچھے فاجر اور نیکوں کے پیچھے
پیچھے نیک، اے لوگو گناہوں سے نعمت الہی اور احسان خداوندی بدل جایا کرتے ہیں۔ جب لوگ نیکوکار ہوتے ہیں تو ان کے پیشوا بھی نیک ہوتے ہیں، اور جب لوگ بدکار ہوتے ہیں تو ان کے امام بھی ویسے ہی ہو جاتے ہیں۔ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو کہا کہ اے ابو بکر کچھ پوچھ لو۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب تو آپ کا وقت قریب آ چکا ہے۔ فرمایا ہاں قریب تو آ چکا ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو آپ کو دو چیز جو آپ کے واسطے خدا کے پاس ہے، کاش میں جانتا کہ میری بازگشت کس طرف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسلی رکھو تمہاری بازگشت بھی اللہ تعالی کی طرف ہے، پھر سدرۃ المنتہا کی طرف، پھر جنت الماوا و فردوس اعلیٰ کی طرف، پھر رفیق اعلیٰ کی طرف، اور مبارک زندگی اور سرور دائمی کی طرف۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو غسل کون کرائے؟ فرمایا میرے نزدیکی رشتہ داروں کے آدمی۔ پھر پوچھا کہ آپ کو کیسے کپڑوں کا کفن دیں؟ فرمایا کہ میرے انہی کپڑوں میں اور یمنی جوڑے اور مصری سفید چادر میں کفن دینا۔ پھر پوچھا کہ ہم آپ پر کس طرح نماز جنازہ پڑھیں؟ یہ بات ہم کہہ کر رو پڑے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ پھر فرمایا کہ ٹھہر جاؤ، اللہ تمہیں مغفرت کرے اور تمہارے نبی کی طرف سے تمہیں جزائے خیر دے۔ جب تم مجھے غسل دے چکو اور کفن پہنا چکو تو مجھے میرے اس گھر میں میری چارپائی کے اوپر ہی میری قبر کے کنارے پر رکھ دینا اور 1 گھنٹہ وہاں سے نکل جانا کہ سب سے پہلے اللہ تعالی مجھ پر نماز پڑھے گا، پھر فرشتوں کو مجھ پر نماز پڑھنے کا حکم دے گا، پس سب فرشتوں سے پہلے جبرائیل علیہ السلام مجھ پر نماز پڑھیں گے، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر ملک الموت عزرائیل بہت سے لشکروں کے ساتھ مجھ پر نماز پڑھیں گے۔ اس کے بعد تم لوگ گروہ گروہ ہو کر آنا اور مجھ پر نماز پڑھنا اور رونے اور چلانے سے مجھے تکلیف نہ دینا، اور نماز میں ایک امام کو آگے کھڑا کرنا، اس کے پیچھے میرے اہل بیت ذکور درجہ بدرجہ ہوں، اس کے بعد عورتوں کا گروہ، اس کے پیچھے بچوں کی جماعت ہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا کہ آپ کو قبر میں کون داخل کرے؟ فرمایا میرے قریبی رشتہ داروں کی جماعت، ان کے ساتھ فرشتوں کی جماعت بھی ہوگی جن کو تم نہیں دیکھو گے اور وہ تمہیں دیکھیں گے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب وہ دن آیا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا تو اس روز آپ کو مرض میں افاقہ ہو گیا۔ یہ حال دیکھ کر مرد خوش ہو کر اپنی اپنی ضروریات کے لیے گھروں کو چل دیے اور صرف عورتوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ گئے، اور ہم اس روز ایسے خوش ہوئے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوئے تھے۔ کتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو حکم دیا کہ تم باہر نکل جاؤ کہ یہ فرشتہ میرے پاس آنے کی اجازت چاہتا ہے۔ میرے سوائے تمام عورتیں باہر نکل گئیں۔ آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ فرشتے سے ملنے کے واسطے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے اور میں گھر کے کونے میں جدا ہو گئی۔ وہ بہت دیر تک باتیں کرتا رہا، جب چلا گیا تو مجھے بلایا اور پھر اپنا سر میری گود میں رکھ دیا اور عورتوں کو بلوایا۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل علیہ السلام کی آواز نہ تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں درست ہے، یہ ملک الموت تھا۔ اس نے مجھے آ کر کہا تھا کہ اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ میں بغیر اجازت کے آپ پر داخل نہ ہوں۔
اگر آپ مجھے اجازت نہ دیتے تو لوٹ جاتا اور اجازت دیتے تو داخل ہوتا۔ اللہ نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کو اجازت کے بغیر، آپ کی اجازت کے بغیر آپ کی روح قبض نہ کروں۔ اب آپ کیا حکم دیتے ہیں؟ میں نے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ کہ جبرائیل علیہ السلام آ جائیں کہ اب ان کے آنے کا وقت ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی بات کے واسطے ہماری طرف متوجہ ہوئے کہ جس کا ہمارے پاس کوئی جواب نہ تھا۔ ہم سب ڈر گئے اور اہل بیت میں سے مارے ہیبت کے کوئی کلام نہ کرتا تھا۔ پھر جبرائیل علیہ السلام اپنے وقت پر آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا۔ میں نے اس کی آواز پہچان لی۔ اس کے آنے سے سب گھر کے آدمی نکل گئے اور جبرائیل علیہ السلام داخل ہو گئے اور کہا، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ اپنے تئیں کیسے پاتے ہیں، اگرچہ اللہ آپ کے حال سب جانتا ہے، مگر آپ کی عزت و شرافت و کراہت بڑھانے کے واسطے دریافت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے آپ کو درد میں پاتا ہوں۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ خوش ہو جائیے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مقام پر پہنچانا چاہتا ہے جو آپ کے لیے تیار کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے جبرائیل، ملک الموت میرے پاس آئے تھے اور یہ کہتے تھے، سارا ماجرا سنایا، میں انہیں کیا جواب دوں؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کے مشتاق ہیں۔ کیا آپ کو نہیں بتلایا کہ جو کچھ وہ آپ سے چاہتے ہیں؟ بخدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ملک الموت نے آپ کے سوا کسی سے اجازت نہیں مانگی ہے اور نہ اس کے بعد کسی سے اجازت مانگیں گے۔ آپ سے اجازت مانگنا آپ کی عزت و توقیر جتلانے کے لیے ہے اور رب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ کہا کہ جب ملک الموت آئیں تو جانے سے انکار نہ کریے گا اور عورتوں کو خبر کر دیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا۔ وہ گئیں اور ان کے ساتھ کچھ سرگوشی کی۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنا سر اٹھایا اور اس کی دونوں آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور بولنے کی طاقت نہ تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کہا کہ میرے نزدیک آؤ۔ انہوں نے جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ سے کان لگایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں کچھ کہا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے ہنستے ہوئے سر اٹھایا اور بولتی نہ تھیں۔ ہم اس معاملے سے حیران ہوئے اور فاطمہ رضی اللہ عنہا سے ماجرا پوچھا۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتلایا تھا کہ میں آج مرنے والا ہوں، اس واسطے میں رو پڑی۔ پھر بلایا اور کہا کہ میں نے خدا سے دعا مانگی ہے کہ تجھ کو سب سے پہلے میرے ساتھ لاحق کرے، اس واسطے میں ہنس پڑی۔ پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا نے اپنے دونوں بیٹوں حسن و حسین رضی اللہ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو بوسہ دیا۔ پھر ملک الموت آ گئے، سلام کیا اور اجازت چاہی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی۔ انہوں نے کہا، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیا حکم ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت مجھے اپنے رب کے ساتھ ملا دیں۔ ملک الموت نے کہا، ابھی نہیں، بلکہ اسی دن میں آپ کو خدا کے پاس لے چلوں گا، اور کہا کہ آپ کے رب آپ کی طرف مشتاق ہیں اور آپ کی جیسی الفت و محبت کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ میں آپ کے سوائے کسی دوسرے پر اس کی اجازت سے داخل نہیں ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے جانے کا وقت ابھی کچھ آگے ہے۔ یہ کہہ کر ملک الموت چلے گئے اور جبرائیل علیہ السلام آ گئے، آ کر السلام علیکم کہا اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرا زمین میں آخری دفعہ اترنا ہے، اب وہی بند ہو گئی، اب مجھے دنیا میں آنے کی ضرورت نہیں رہی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی واسطے میرا آنا ہوا کرتا تھا، اب میں اپنی جگہ پر لازم قائم رہوں گا۔
عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ اب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر اپنے سینے کے درمیان رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ملنا شروع کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے ہوشی طاری ہونے لگی اور پیشانی سے پسینہ بہنا شروع ہوا کہ میں نے کسی انسان سے کبھی ایسا پسینہ نہیں دیکھا اور اس کی ایسی خوشبو تھی کہ اس سے اچھی خوشبو میں نے کسی چیز میں نہیں پائی۔ میں اس کو پوچھتی جاتی تھی اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت ہوش میں آتے تو پوچھتی، میرے ماں باپ او میری جان او میرے اہل و عیال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوں، آپ کی پیشانی سے کیا ترشح ہوتا ہے؟ فرمایا، اے عائشہ، مومن کا روح ترشح سے نکلا کرتا ہے اور کافر کا روح اس کی 2 باچھوں سے نکلا کرتا ہے، جیسا کہ گدھے کا روح نکلتا ہے۔ بس اس وقت ہم ڈر گئے اور قریبی رشتہ داروں کو بلا بھیجا۔ سب سے پہلے میرا بھائی آیا جو میرے باپ کو بلانے کے واسطے گیا ہوا تھا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گئے، گویا خدا نے انہیں روک رکھا تھا، کیونکہ اللہ تعالی نے جبرائیل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا متولی خدمت بنا رکھا تھا۔ جب بے ہوشی طاری ہونے لگی تو فرماتے، الرفیق الاعلی الرفیق الاعلی، اور جب زبان کھلتی تو فرماتے، الصلاۃ الصلاۃ۔ جب تک تم نماز پر قائم رہو گے تم مستحکم و مضبوط رہو گے۔ نماز کی وصیت کرتے کرتے انتقال کر گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال سوموار کے روز دوپہر اور چاشت کے درمیان ہوا۔ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے کہا، میں سوموار کا منہ نہ دیکھوں کہ اس دن امت پر بڑی بھاری مصیبت نازل ہوئی ہے۔ ام کلثوم رضی اللہ عنہا نے کہا کہ جس روز حضرت علی رضی اللہ عنہ پر کوفہ میں سخت مصیبت نازل ہوئی تھی وہ بھی دوشنبے کا روز ہی تھا۔ اسی روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اسی روز حضرت علی رضی اللہ عنہ مقتول ہوئے اور اسی دن میں ابی قتل ہوا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا قول ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے تو لوگوں کا ازدحام ہو گیا اور آہ و نالہ کا دھواں آسمان تک پہنچ گیا اور فرشتوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے کپڑوں سے سایہ کیا اور ڈھانک لیا اور لوگوں میں اختلاف پڑ گیا۔ بعض تو کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے اور بعض کچھ نہیں کہتے تھے اور بعض کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ تو موت کی تکذیب کرتے تھے اور نہیں مانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اس بارے میں خاموش تھے، نہ تکذیب کرتے تھے اور نہ تصدیق، اور حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ لوگوں کو سمجھاتے تھے کہ واقعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے ہیں۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، قسم ہے ذات پاک کی جس کے سوائے کوئی معبود برحق نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا ذائقہ چکھ لیا ہے، اور جب تم میں موجود تھے تو کہا کرتے تھے، انکا میتون و انہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون، تو مرنے والا ہے اور یہ سب مرنے والے ہیں، پھر تم اے لوگو قیامت کے روز اپنے رب کے ساتھ جھگڑا کرو گے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بنی حرث بن خزرج میں بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ خبر ان کو پہنچی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پر سرنگوں ہو کر اس کو بوسہ دیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، اللہ آپ کو دوبارہ موت کا ذائقہ نہیں چکھائے گا۔ بخدا رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم فوت ہو چکے ہیں، پھر لوگوں کی طرف گئے اور کہا کہ اے لوگو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو فوت ہو گئے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی عبادت کرتا تھا تو وہ زندہ ہے اور نہیں فوت ہوگا۔ اللہ تعالی نے فرمایا ہے وَمَا مُحَمَّدًا إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک رسول ہیں، اس سے پہلے سارے رسول گزر گئے ہیں، کیا اگر وہ فوت ہو جائیں یا قتل کیا جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پر واپس ہو جاؤ گے، یعنی پھر مرتد ہو جاؤ گے؟ یعنی رسول کوئی خدا نہیں جو ہمیشہ زندہ رہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ آیت اسی روز سنی تھی۔ ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ خبر وحشت اثر معلوم ہوئی تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میت پر کھڑے ہو کر درود پڑھنے لگے، اور دونوں آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو جاری تھے اور دل بیکل سے آہ نکل رہی تھی۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھک پڑے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ننگا کیا اور پیشانی مبارک اور رخساروں پر بوسہ دیا اور چہرے پر ہاتھ پھیرا اور رونے لگے اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ اور میری جان و اہل قربان ہوں، آپ حیات و ممات میں خوش رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فوت ہونے سے وہ بات منقطع ہو گئی جو کسی نبی اور رسول کے فوت ہونے سے منقطع نہ ہوئی تھی۔ آپ کی تعریف نہیں ہو سکتی، رونے سے کچھ بن نہیں پڑتا۔ آپ کبھی ایسا مخصوص اور ذات الہی میں مصروف ہو جاتے تھے کہ سب چیز بھول جاتے تھے اور سب سے بے تعلق ہو جاتے تھے، اور کبھی ایسا خلط ملط اور عام انسان ہو جاتے تھے کہ ہم آپ کے ساتھ شریک و برابر ہو جاتے تھے، اور ہم میں اور آپ میں کوئی تمیز اور تفریق نہ رہتی تھی۔ اگر موت آپ نے اپنے اختیار میں نہ لی ہوتی تو ہم اپنی جانوں کو آپ کے حزن اور غم میں قربان کر دیتے، اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو ہم آنکھوں کا تمام پانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر خرچ کر ڈالتے، لیکن اندوہ نہانی اور ذکر لسانی سے ہم باز نہیں رہ سکتے۔ یہ دو باتیں ہم سے دور نہ ہوں گی۔ یا الہی، ہمارا حال اور ہمارا اسلام اور ہمارا سلام انہیں پہنچا دینا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں اپنے رب کے سامنے یاد کریے گا اور ہمیں دل سے نہ بھولیے گا۔ آپ کی جدائی سے جو ہم میں قلق و اضطرار و وحشت و فرار پیدا ہوا ہے اس کو کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر آپ ہم میں تسکین و تسلی و صبر و تسلیم وغیرہ اطمینان بخش چیزیں نہ چھوڑ جاتے۔ یا الہی، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا حال پہنچا دینا اور ان کو ہمارے اندر محفوظ رکھنا، آمین۔ یہاں کتاب مکاشفۃ القلوب الی حضرت علام الغیوب کا خاتمہ ہوتا ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔